بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذوق خبر اور میں ہوں علی رضا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محسن بھائی اور اسامہ ارشد، اور آج کی جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن، اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے جو موجودہ حکومت آئے گی، کیا اس کا اکانومی پہ اثر پڑے گا جو پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، اور اس کے علاوہ کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کا بنگالہ کے اندر ایک اجلاس ہوا، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی، تو اسٹیبلشمنٹ کا ضمنی انتخابات میں کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اسامہ، آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو حکومتیں آ جا رہی ہیں ان کا پنجاب کے اندر یا پاکستان کی اکانومی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جیسے ضمنی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو اس کا اکانومی میں اثر پڑے گا کچھ یا نہیں؟ جی دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک کرتی ہیں۔ اگر ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی چلے گی، کیونکہ اکانومی چلے گی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، انڈسٹری چلے گی تو روزگار ملے گا، روزگار ملے گا تو غربت سے دور ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک کرتی ہیں۔ جب تک گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہوگی، پولیٹیکلی صورتحال اسٹیبل نہیں نہ ہوگی، تب تک اکانومی اسٹیبل نہیں ہو سکتی۔ اس کا ضرور اثر ہوتا ہے، اور پاکستان کی یہ تاریخ ہے، اگر ہسٹری کو دیکھا جائے، پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے سنس 1947 ٹل 2022، اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا نیریٹو اور اپنی اکانومی پالیسیز لے کے آتی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ اگر چلے گی، اکانومی پالیسیز چلیں گی، تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف نہیں جا رہے۔ ابھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی سعد رفیق صاحب اور مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو اس کا پاکستان کو کیا کوئی فائدہ ہے؟ جی ضرور ہے فائدہ، کیونکہ آئی ایم ایف سے جو پاکستان کے مذاکرات ابھی چل رہے ہیں وہ جب تک فائنل نہیں ہوتے تب تک گورنمنٹ اسٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس ملک ریاست پاکستان کے لیے خاص طور پہ، اور اس ریاست کی عوام کے لیے بہت چیز ضروری ہے کہ گورنمنٹ اسٹیبل ہو اور آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو۔ اور مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمارا ڈیفیسٹ ہے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ایک طرف، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ ضمنی انہی 20 سیٹوں پہ 6 لاکھ ووٹ لیے، 6,80,000 کے قریب، اب 10 لاکھ کے سے زائد ووٹ لیے ان 20 سیٹوں پر۔ تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو عوام ہے وہ عمران خان کی طرف رجوع کرتی ہے، عمران خان کی طرف اس کا جو جھکاؤ ہے وہ ہے اس پارٹی کی طرف؟ تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنی پالیسیز بنائے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے؟ دیکھیں، گورنمنٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیم حاصل کیا ہے عمران خان صاحب نے ضمنی انتخابات کے اندر، دیکھیں عمران خان صاحب ایک اس ضمنی انتخاب میں خاص طور پر اسپیسیفائڈ وہ ایک نیریٹو لے کے آئے ہیں۔ وہ نیریٹو تھا امریکن کانسپریسی، اور اس کے بعد انہوں نے امپورٹڈ حکومت کا ایک نعرہ لگایا۔ تو یہ نیریٹو لوگوں نے بائی کیا ہے، اور اسی کی بیس کے اوپر پرسنالٹی عمران خان کو ووٹ پڑا ہے، نہ کہ کینڈیڈیٹ کو اس دفعہ۔ تو یہ بھی ایک نیریٹو ہے۔ اور دوسرا جو فیکٹر ہے جو الیکشنز کے اندر ہے، وہ جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ مہنگائی کا فیکٹر ہے، کیونکہ مہنگائی ہر عام آدمی کو افیکٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم آفس آ رہے ہیں، ہم پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، پیٹرول ہم 150 میں ڈلوا رہے تھے، اب ہم 250 میں ڈلوا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ اس سے آپ کا گندم، آپ کی ہر چیز اس چیز سے انٹر لنک کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کا عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ لوگوں نے کافی بائی کیا ہے، اس وجہ سے ان کی پاپولیرٹیز میں اضافہ ہوا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے ان تجزیہ نگاروں اور دانشوروں کی باتیں سن کر کے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ان تمام معاملات کے اندر؟ دیکھیں، ہر بندے کی ایک اپنی کنوکشن ہے، لیکن ہمارا ایک بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کنوکشن ہے کہ وہ دنیا جہان کے اندر وہ ایک رائے جو ہماری ہے وہ ایک فیصلہ ہے۔ کنوکشن ہو سکتی ہے، اور جو ریالٹیز ہیں وہ جو میں یہ پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جو جمہوریت کے فیصلے ہیں وہ رات کی اندھیری راتوں اور بند کمروں میں کیے جاتے ہیں۔ آپ محسن، آپ بتائیں کہ کیا یہ فیصلہ بند کمروں میں ہوا، یہ جو 20 سیٹوں کا تھا؟ بیسکلی اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے، جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 20 سیٹوں پہ، تو یہ جب عوام اپنے حق کے لیے لڑتی ہے تو پھر اسی طرح کا نتیجہ آتا ہے جو ہم نے 17 تاریخ کو دیکھا ہے۔ اس دفعہ عوام اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی، عوام باہر نکلی ہے، عوام نے اپنے ووٹوں کی حفاظت خود کی ہے۔ مجھے جہاں تک میرا تجزیہ ہے، میں نے جہاں تک اس چیز کو آبزرو کیا ہے، اس دفعہ نیوٹرلز جو تھے وہ نیوٹرلز تھے، اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لٹرلی فرسٹ ٹائم اگر دیکھا جائے کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان دیکھیں تو فرسٹ ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل رہی ہے، اور عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور عوام نے اپنا فیصلہ بھرپور طریقے سے سنایا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر عمران خان آتے ہیں، عمران خان صاحب آگے وفاق میں بھی اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، تو کیا عمران خان کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوگا؟ ان کے سہارے سے آئیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی تو بنتی ہیں؟ بیسکلی اگر عمران خان اب بھی نہ سیکھیں اس چیز کو لے کر،
عمران خان کو یہاں پہ سیکھنا پڑے گا. جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا. اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم لوگ نیوٹرل ہیں تو پھر ان نیوٹرلز کو نیوٹرل رہنے دینا چاہیے. وہ بار بار لیکن معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو اس لیے کہ کل بنی گالہ کے اندر کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس کور کمیٹی اجلاس کے اندر جو ہدایات دی پی ٹی آئی کارکنوں کو, پی ٹی آئی جو کیبنٹ کا حصہ تھے لوگ جیسے فواد چودھری, اسد عمر صاحب, عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی بات نہیں کرنی, آپ نے اپنی تنظیم کے لیے, ٹیم کے لیے آپ نے مضبوط کرنے کے لیے اس کو کام کرنا ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے عمران خان ابھی 20 سیٹیں ملیں تو ابھی جھکاؤ ان کی طرف ہو گیا, ابھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں کرنی. وہ شخص جو کہتا ہے کہ نیوٹرلز, وہ شخص جو نام لیتا ہے ایکس وائی زیڈ کا, وہ شخص جو کہتا ہے کوئٹہ اور اسلام آباد کے اندر فیصلے ہوتے ہیں بند کمروں میں, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, تو وہ ایک دن کے اندر ان کی سوچ بھی, ڈائریکشن بھی ڈائیورٹ ہو گئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کل جب حکومت ان کو ملے گی ان کا جو جھکاؤ ہوگا وہ جی ایچ کیو کی طرف یا پھر پنڈی کی طرف یا کچھ کور کمانڈرز کی طرف ہوگا؟ دیکھیں, میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہاں پہ عمران خان اور دوسری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سیکھنا چاہیے, ان کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر وہ دوبارہ جی ایچ کیو کی طرف دیکھیں گے یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ کور کمانڈرز کی طرف دیکھیں گی تو پھر وہی حالات پیدا ہوں گے جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں. کیونکہ پاکستان اس چیز کا ڈیزرو نہیں کرتا ہے. ہر بندے کو, ہر ادارے کو, جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے, خواہ وہ جوڈیشری ہے, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, خواہ وہ ریاست ہے, خواہ وہ حکومت ہے, ہر بندے کو اپنا کام ایسے طریقے سے کرنا چاہیے, تبھی یہ ملک سٹیبل ہوگا. ورنہ اگر دوبارہ اس چیز کی طرف گئے تو دوبارہ پاکستان اسی نیچ پہ ایک دن پھر کھڑا ہوگا اور دوبارہ ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے اور دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہاں پہ چاہیے کہ اگر وہ نیوٹرل ہے تو وہ پھر نیوٹرل ہی رہے. ایک اسامہ کی سوچ تھی, ایک محسن کی سوچ ہے, لیکن میں ان سے دونوں سے اختلاف کروں گا. میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ان کی سوچ ہے اس سے ہٹ کر میری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے. انتخابات کی طرف جا کر ہم الیکشن کروا کے اس جو سیاسی پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. جو انتشار ہے پاکستان کے اندر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک 2/3 میجورٹی آئے, حکومت جو بھی ہو, جو بھی بنائے وہ آئے, حکومت بنائے اور حکومت کے اندر وہ جو جمہوریت کا 5 سالہ ٹینور ہے وہ مکمل ہو. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کیا فیصلے کیے جائیں گے, بند کمروں میں فیصلے ہوں گے یا پھر عوام کے اندر, ڈی چوک کے اندر یا پھر مختلف شہروں کے اندر لانگ مارچ کر کے احتجاج اور دھرنے کر کے فیصلے کیے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, فیصلہ آپ کا. مجھے اجازت دیجیے, ذوق خبر سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ ناصر.